دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ مطلق ہے، ٹھیک، اس تصور کے تحت انسان مقید ہے۔ مقید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ثابت ہے وجود کے اعتبار سے یقیناً، اور بندہ یا انسان بھی وجود کے اعتبار سے ثابت ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کا اثبات پیرالل طور پہ کرنا، یہ اصل میں ایک کی نفی کے مترادف ہے۔ متقابل حالت میں پیرالل طور پہ مطلب ہے کہ دونوں ایک ہی ظرف وجود میں دو موجودات ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، ان میں ایک مطلق ہے اور دوسرا مقید ہے۔ تو اگر آپ مطلق کو مطلق کے لوکیل آف بینگ میں رکھیں، مقید کو مقید کے ڈومین آف ایگزسٹنس میں رکھیں، تو اس میں وہ پیرالل نہیں رہے گی، صورت رہے گی نہیں۔ ورنہ جہاں آپ مطلق اور مقید کو وجوداً پیرالل کریں گے تو اس کا صرف ایک مطلب ہے کہ مطلق محض تصور ہے، حقیقتاً موجود مقید ہے۔ انسان کا ایک تصور ہے، وہ مطلق انسان ہے۔ تو میرے اور آپ کے سامنے وہ تصور ہم سے مطابقت تو رکھتا ہے، لیکن ہمارے تقابل میں وہ محض ایک تصور ہے۔ اسی وجہ سے پوری اٹھان میں خدا ہونا کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے، انسان ہونا ایک بہت قابل فخر چیز ہو جاتی ہے، اور اس کی لے بہت، جیسے یہی میں جملہ جو عرض کر رہا تھا کہ اقبال فرماتے ہیں کہ مطلق خودی مقید کے آغوش محبت میں سما جاتی ہے۔ فرض کیا وجودی کہہ رہا ہے کہ قطرہ دریا میں غرق ہو جاتا ہے۔ ان دونوں ڈسکورسز میں مزاج کے اعتبار سے کوئی فرق ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ میں چاہوں گا کہ اس کو ایک اور شکل میں بھی یہ بات سامنے آئے۔ دیکھیے، جو انہوں نے کہا کہ ایک خودی کا جو تصور ہے انسان کے وجود کی باقی رہنے کا، اس کے بارے میں اس کے بارے میں منصور کے بارے میں جو بات کہی اقبال نے، کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو انا الحق کہا، ان کا جرم یہ نہیں تھا، حق کے ساتھ آنا کہنا ان کا جرم تھا، یعنی حق کے ساتھ میں کہنا، اپنے وجود کے ثبوت دینا، یہ اصل میں جرم تھا جو قابل قبول نہیں تھا ان کے ہاں۔ یعنی انا الحق کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق کے ساتھ آنا، اپنے وجود کو بھی برقرار رکھنا انہوں نے چاہا منصور نے۔ لیکن وہ اقبال کے تضادات یا ہمارے فہم کا نقص جو بھی ہے، میں چاہوں گا دوسرے مقام پر وہ ایک جگہ تواسین کے بارے میں یہ کہتے ہیں، غالباً اسلم جراج پوری کے نام، کہ وہ کتاب جو میں نے پڑھی تو مجھے لگا کہ جو بے اعتراضات تھے وہ سب ٹھیک تھے اعتراضات۔ ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مرد درویش ہے جس نے راز خودی کو فاش کیا ہے انا کہہ کے، ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ جو اعتراضات ہوئے وہ ٹھیک ہوئے۔ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں باتیں کیسے۔ وحدت الوجود کا جو اس پہ اثرات ہیں وہ بہت واضح ہیں۔ ان کے پوئٹری میں جو واضح تصور میٹا فزکس سامنے آتی ہے وہ وحدت الوجود کی ہے۔ وہ ان کا استاد ہے علامہ صاحب کا، وہ ان کا مرشد ہے، پیر ہے، سب کچھ ہے۔ حافظ کو انہوں نے پسند نہیں کیا، اس پہ تنقید کی، لیکن حافظ کو چاہنے والا جو گوئتھے ہیں وہ ان کو پسند ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے پیچھے کئی ایسے مسائل میٹا فزیکل جو انہوں نے حل نہ کیے یا حل نہ کر سکے، یا جو ان کی توجہ کو اپنی طرف جذب نہ کر سکے، وہ مسائل ان کے پیچھے ہیں کہ جس کی وجہ سے بظاہر یہ تضاد دکھائی دیتا ہے۔ لیکن جناب والا تمام جو عظیم فلسفی ہیں، شاعر ہیں، تضاد آپ کو ان کے ہاں ہمیشہ ملے گا۔ آپ سمجھ لیجئے کہ ہم ذرا ان سے جان لیں کہ کیا یہ فی الواقع تضاد بھی ہے، یا اس کی کوئی ارتقائی مراحل میں اس کا ذکر ہے، یا اس کی کوئی تفہیم بھی ممکن ہے؟ حضرت میں ذرا جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، جو اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں، ان کی طرف جاؤں گا۔ یہ توحید وجودی میں سمجھتا ہوں کہ اصل اصطلاح ہے جو ہمارے ہاں رائج رہی ہے۔ یہ جو ابھی وحدت الوجود ہے یہ ہماوسطی فلسفہ ہے جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بنیادی تضاد ہے اسلام کی میٹا فزکس کا۔ ہماوسط کا نظریہ یقیناً گمراہی ہے۔ ہم از اوست، تمام اشیاء، تمام انسان جو ہیں وہ ذات باری تعالیٰ سے کے مخلوق ہیں، یہ تصور ہے جو قرآن نے ہمیں دیا ہے۔ میں تھوڑی سی وضاحت آپ سے چاہوں گا۔ ہمارے ہاں جو وجودی تصوف کی روایت ہے، وجودی توحید کی روایت ہے، اگر میں آپ کی بات سے اس کو لے لوں تو اس میں جو بڑے بڑے نام آتے ہیں وہ ہما اوست کے قائل ہیں یا ہما از اوست کے قائل ہیں؟ میرا خیال ہے ہما از اوست، اگر وہ بنیادی طور پر اسلامک میٹا فزکس کے اندر رہتے ہیں تو یقیناً ناٹ وحدت الوجود بلکہ ہما از اوست، جس کے اندر ایک انائے کبیر اور انائے صغیر، اس کا فرق رہتا ہے۔
اور اصل معاملہ یہی ہے کہ ان کے درمیان اتصال، ملاقات اور ان کے درمیان جو عشق کا ایک جذبہ ہے اس کو یقیناً ایک ایتھیکل ویلیو کے طور پر سامنے رکھا گیا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ انجذاب جو ہے اس کے اندر پھر غیر فعالیت پیدا ہو جائے اور انسان کچھ بھی نہ کرے۔ یہ جو انالگ ٹائپ جو الفاظ ہیں یقیناً یہ ایک جذب و مستی کی ایک کیفیت کے اندر نکلے ہیں جنہیں ہمارے یہاں شاطحیات کہا جاتا ہے۔ میں چاہوں گا تھوڑی سی وضاحت آپ اس کی فرمائیے کہ یہ جو تواسین کے بارے میں اور منصور کے بارے میں نے بات کی، جو کچھ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو وجودی تصوف کا جو توحید کا تصور ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ دیکھیں یہ سب کلیشے ہے اور یہ بہتانوں کا تسلسل ہے کہ کیا توحید وجودی نے بے عملی پیدا کی۔ عبد القادر الجزائری سے زیادہ جد و جہد ہم آپ نے کی ہے، وہ ابن عربی کے آخری بڑے اشارے ہیں، وہ فتوحات مکیہ کو ایڈٹ کر کے چھاپنے والے ماڈرن ایج میں پہلے آدمی ہیں، ٹھیک ہے، اور فرانسیسیوں سے لڑتے رہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سنوسی جو ہیں، ہاں یہ تو اقبال کا نقد ہے اس نہیں جس کا بھی ہو، دیکھیں نا اب ایک سید احمد شہید وہ نہایت غلو رکھتے تھے توحید وجودی، شاہ اسماعیل دونوں، اب ان کو سامنے دیکھنے والا بے عملی کے الزام پہ ہنسے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ آپ ہر چیز کے کچھ بہت عامیانہ ورژنز ہوتے ہیں، آپ اس کو اس کا تعارف نہ بنائیں۔ اب میں یہ چاہ رہا تھا، اگر مجھے اجازت ہے، میں یہ چاہ رہا تھا کہ اقبال کے تصور خودی کا جو زیادہ پروڈکٹیو اور پازیٹیو حصہ ہے وہ اگر ہم دریافت کرنا چاہیں اقبال کو وحدت الوجود وغیرہ کے تقابل سے نکال کر، تو وہ یہ ہے کہ اقبال ہماری تاریخ فکر میں، یہ سب کانٹیننٹ کی تاریخ فکر میں غالباً پہلے آدمی ہیں جنہوں نے سیلف پرسیپشن کو، جنہوں نے اس بات کو دریافت کیا کہ تم دنیا کو اتنا ہی اور اسی سطح تک جان سکتے ہو جتنا تم اپنے آپ کو جانتے ہو۔ یہ نقطہ اقبال نے بہت مضبوطی سے پکڑا اور اس نقطے کو بہت فلسفیانہ رفعتوں اور شاعرانہ تاثیرات کے ساتھ استعمال کر کے دکھایا۔ ایک ان کا یہ، دوسرا یہ کہ خود ہی اگر ایک نفسیاتی مسلمے اور ایک اخلاقی ضرورت کے طور پہ کوئی معنی رکھتی ہے تو ہمارے یہاں وہ سارے معانی اقبال نے فراہم کیے۔ ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے لیکن ایک وقفے کے بعد۔